مبارک اور اس مبارک رات کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کا آج موقع جو میسر آیا ہے آپ کی وساطت سے ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دعا کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، تو وہ پوچھے گا کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جو تم نے دنیا میں دعائیں کی تھی، آج ان دعاؤں کی برکات سے بغیر حساب کتاب میں آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہر شخص کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ادھر ہی ہوتی، آج میں ذریعہ بخشش میری بن جاتی۔ ٹھیک، آج کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پہ، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، اور ایک ہی بات کافی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شعبان شہری رمضان شہر اللہ، یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ۔ امتیوں کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہونا چاہیے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اور عقیدت کی انتہا ہونی چاہیے کہ سرکار فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے اور ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ ہاں، بحث بنتی ہی نہیں اس کے ہے۔ فضائل کم کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت دے اس رجب میں، شعبان میں، بلغنا رمضان، رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ جب دیکھیں آپ رمضان کو دیکھیں گے تو کہا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور شعبان صاحب قرآن کا مہینہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو اس کی ایک ایک جو گھڑی ہے، ایک ایک جو لمحہ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم ایسی باتیں کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، عمریں بڑی تھوڑی ہیں، پہلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی شب قدر عطا فرما دی، کبھی جناب شب معراج عطا کر دی، کبھی ہمیں شب برات عطا کر دی، کبھی لیلۃ الجائزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتیں، یعنی یہ وہ مبارک راتیں ہیں۔ تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی یہ ساتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اللہ کے مقربین، جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اللہ سے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے آسمان دنیا کے اوپر رب العالمین کی ذات آ کے ندا دے رہی ہوتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی چاہنے والا فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا، ہے کوئی بیماری کے اندر مبتلا، مجھ سے مانگے میں اس کو شفا دوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آواز ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع سحر صبح تک یہ پوری رات ندا چلتی رہتی ہے۔ ہمیں اس رات وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جناب نامہ اعمال پیش ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ عمل اس حالت میں جائے کہ روزے کی حالت میں۔ جی صاحب